اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ بھی فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کون ہوتا ہے؟ خلیفہ، یعنی جانشین۔ میں ایک جانشین زمین میں بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، اور ان کا جو ٹھکانہ یا مسکن ہے وہ آسمان ہے، اور ان کے دو کام ہیں، مطلب ان کے کام تو بہت ہیں، مطلب مین دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو وہ اللہ کی ان کو حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا، جو بھی کام اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں وہ کام بجا لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے کام میں وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں اپنا خلیفہ زمین پہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کے کیا معنی ہے؟ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، یا ایک مخلوق آ رہی ہے اس کے ایک جیسے قوم آ رہی ہے، اس کے پیچھے دوسری قوم آ رہی ہے، تو ایک قوم جو ہے پیدا ہوتی ہے، پھر دوسری قوم پیدا ہوتی ہے، تو اس کی جانشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ ان کے پاس اختیارات ہوں گے اور وہ اپنی مرضی استعمال کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک یعنی خلیفہ ہوں گے، جو ایک انسان کا دوسرا خلیفہ ہوگا، یعنی ایک انسان کے جانے کے بعد دوسرا انسان اس کا خلیفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اور جن آپ کو معلوم ہے کہ وہ ناری مخلوق ہے، نار یعنی آگ سے، اور انسان جو ہے وہ طین یعنی مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ تین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آگے ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے، کچھ تو خون کرتا پھرے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ کیا آپ ایسے شخص کو، ایسی قوم کو لانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پیدا کرے، کچھ تو خون کرے۔ اب یہ ان کو کیسے پتہ چلا؟ یہ ان کو اس طرح پتہ چلا کہ انسان کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آباد کیا تھا زمین پر، اور جنوں کے پاس اپنی مرضی تھی، ان کے پاس کچھ اختیارات تھے، انہوں نے اپنے جو اختیارات اور ان کو استعمال کر کے بہت زمین میں فساد پیدا کیا، کچھ تو خون پیدا کیا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا کہ جس طرح انہوں نے کیا تھا اس طرح جو ہے یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں، زمین میں کچھ تو خون پیدا کر سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے کہا فرشتوں نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یعنی کہ ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی فرشتے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کی تسبیح و ثنا میں ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہیں، ایک انسان اور ایک فرشتے۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہوئے، یعنی اختیارات ایسے کہ ان کا جو کام ہے وہ ان کو کرنا ہی ہے، یعنی کہ ان کو اللہ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اور اس حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے بہت سے کام انجام دیتے رہتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور اللہ کے بیمار کام ہے جو فرشتے ہی انجام دیتے ہیں۔ تو اور انسان کے پاس جو تقدیس اور جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا جو ہے وہ اختیاری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کام پہ معموری ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حمد و ثنا کریں، جیسے ہمارا اختیار ہے، ہم کریں نہ کریں ہمارا اختیار، لیکن جب کریں گے اپنے اختیار سے، دل سے، تو پھر دیکھیں اللہ تو کتنا قدردان ہے، اللہ تو شکور ہے، شکر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ قدر کرے گا ہماری۔ تو یعنی کہ اگر اللہ کی حمد و ثنا جو ذکر کرے گا اس کی کتنی اللہ تعالیٰ پذیرائی کرے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہ اللہ سے جو کہنا فرشتوں کا، یہ کوئی اللہ کی فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک ان کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ یعنی ان کو معلوم کرنا تھا کہ ایک مخلوق نے تو ایسا کیا تھا، کیا یہ مخلوق بھی ایسا کرے گی؟ تو ان کا خدشہ کچھ غلط نہیں تھا،
تو اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے تھا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رائے سنتے ہیں، ہے نا، اور آپ کی رائے کا جواب بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کے فیصلوں پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو رائے ہر ایک کا حق ہے، تو رائے دینی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن اعتراضات جو ہیں وہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کی رائے اپنی ہوتی ہے، رائے دینا ضروری ہے، لیکن رائے کسی کی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں فرشتوں نے اللہ کی بات پر اعتراض نہیں کیا، نہ حسد کیا، بلکہ ان کو ایک حقیقت معلوم کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، مطلب یہ کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ مصلحت تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ان میں انبیاء بھی پیدا ہوں گے، شہداء بھی پیدا ہوں گے، صالحین بھی پیدا ہوں گے، اور اولیاء بھی پیدا ہوں گے۔ اگر اس میں فرعون ہوگا تو اس میں جس کے پاس اتنی قوت اور طاقت تھی، تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے، جن کے پاس قوت اور طاقت فرعون سے زیادہ تھی، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اگر اس میں ابو جہل اور ابو لہب ہوں گے تو اس میں پھر حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان جیسے بھی، رضی اللہ تعالیٰ جیسے بھی صحابہ پیدا ہوں گے۔ تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ باتیں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے، کیونکہ اللہ تو علام الغیوب ہے، اللہ کو سب چیزیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے۔ اس میں دو آراء ہیں، یعنی دو رائے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام علوم یا تمام چیزیں دنیا میں تھیں ان سب کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو بتائے، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سکھایا؟ علم۔ یہ دین کا علم نہیں تھا، یہ دنیاوی علم تھا۔ دنیاوی علم اس فائدے کے لیے کہ دنیا کے بارے میں پتہ چلے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم دیا تھا۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ایک ذریت نکالی، ان کی ذریت ہوتی اولاد، جتنی بھی قومیں آنے والی تھیں قیامت تک ان سب کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کو ان کی ذریت دکھائی اور ان کے نام بتائے اور ان کے بارے میں بتایا۔ تو یہ دو آراء ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو بتایا، جس کا ذکر سورہ اعراف کی 172 آیت میں ہے، جس کو عہد کو کیا کہتے ہیں؟ الستو بربکم، جو پہلے میں ذکر کر چکی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے، یا تو دنیاوی علوم سارے دیے، یا پھر وہ اپنی ذریت ہوتی ہے اولاد کے نام بتائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اچھا، اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم فرشتوں کے سامنے کی اور ان سے بتایا کہ تم بتاؤ، اگر تم سچے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی علم ہے تو تم بتاؤ ان چیزوں کے نام، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اگلی آیت ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا تو ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو ہی دانا اور جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو جو نام حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم تھے اور جو علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، وہ علم تو فرشتوں کے بعد پاس نہیں تھا۔ تو وہ چیزیں حضرت عزوز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھی کہ بتاؤ کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، جتنا علم آپ نے ہمیں بخشا ہے ہم تو وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو جو فوقیت سب سے پہلی ملی وہ علم کی وجہ سے ملی، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو علم دیا، علم بتایا، اور وہ بھی دنیاوی علم تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، اس علم کی وجہ سے ان کو فوقیت ہوئی۔ تو انسان کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ علم کتنا ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن اس میں تکبر اور اس میں بالکل تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قال، اور فرشتوں نے کہا انک انت العلیم الحکیم، تو ہی جاننے والا ہے اور تو ہی دانا ہے، تو ہی حکمت والا ہے، تجھے ہی معلوم ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم،
تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، جب انہوں نے ان چیزوں کے نام بتائے فرشتوں کو، تو قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو میں سب جانتا ہوں. پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرشتوں کو ان کے نام بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے جو علم ان کو دیا تھا وہ تمام چیزوں کے نام بتائے، یا تو جو دنیاوی علم تمام دیا تھا وہ، اور یا ان کی ذریت کے بارے میں، اولاد کے بارے میں سب بتایا. جب انہوں نے یہ نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کیوں، میں نے تم کو نہیں کہا تھا، میں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے عالم الغیب ہے، وہ غیب السماوات والارض ہے، اس کو تو زمین اور آسمان کی سب پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم جو ظاہر کرتے ہو اور تم جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے. ظاہر تو انہوں نے کر دیا تھا اپنے خدشہ کہ انسان جو ہے وہ زمین پر کچھ تو خون کرے گا، اگر جیسے جنوں کی طرح سے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا اور اپنی ایک رائے پیش کی تھی. لیکن کیا چھپایا تھا انہوں نے یہ دل میں چھپایا تھا کہ ہم تو تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، اور ہم تو بے ضرر ہیں، تو ان کو خلیفہ بنا جائے. جو کہتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ رائے ہے کہ یہ ان میں پوشیدہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ جو تم نے چھپایا ہوا تھا دل میں، جو تمہارے دل میں گمان تھا وہ بھی، اور جو تم نے ظاہر کر دیا وہ سب مجھے معلوم ہے. آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان یعنی ابلیس نے نہ کیا. ابا واستکبر، وہ نہ مانا، انکار کیا، اور غرور میں آ کر وکانا من الکافرین، اور کافر بن گیا یعنی منکر ہو گیا. پہلی آپ کو میں نے پچھلی آیتوں میں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی فضیلت کس چیز سے ملی کہ علم. ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا جس سے ان کی ایک فضیلت ہوئی. اب دوسری فضیلت یہ ہوئی کہ ان کو فرشتوں نے کو سجدہ کرنے کو کہا گیا اور ابلیس کو کرنے کو کہا گیا. یعنی کہ یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ صرف پہلے سجدے ہوتے تھے اس طرح کے، لیکن اب سے شریعت محمدی جو ہمارا جو دین ہے، اور اس دین میں ہمارے دین میں یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہم کسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تکریم کے لیے تھا، ان کی عزت کے لیے تھا، تعظیم کے لیے تھا. یہ سجدہ اکرام اور تعظیم کے طور پر تھا حضرت آدم علیہ السلام کی. تو یہ سجدہ تمام فرشتوں نے کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا. ابلیس جو تھا وہ اصل میں جن ہی تھا، ایک جن تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس نے بہت عبادت کی تھی تو اس کا درجہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا. تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کو بھی سجدہ کرنے کو کہا. یعنی ایک شیطان مخلوق تھی، یعنی ابلیس جو تھا وہ اس وقت بہت ہی نیک تھا، لیکن جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ اس سے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ شیطان بن گیا. اب دو مخلوقات تھیں، ایک فرشتے تھے اور ایک ابلیس جن تھا. فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ان کا کہنا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تعظیم کا سجدہ کیا، لیکن اس ابلیس نے نہ کیا، اور ابلیس غرور میں آ گیا اور اس نے منع کر دیا. اس نے کہا میں تو نار سے بنا ہوں، آگ سے بنا ہوں. تو اس نے اس غرور کیا اور اس کے بعد وہ کافر ہو گیا. کافر ہوا، اس نے کفر کیا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اللہ کے حکم کو اس نے مانا نہیں، تو وہ کافر بن گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یعنی اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور اس کی بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ.
لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں جگہ دی، جنت بہشت جو تھی جہاں ان کا رہنے کا ٹھکانہ تھا اس کو جنت ہی کہا گیا ہے۔ بہشت میں ان کو جگہ دی یعنی جنت میں، اور ان سے کہا یہاں رہو، کھاؤ پیو، اور جہاں سے کھانا ہے کھاؤ، لیکن ایک درخت ہے اس کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اس کا پھل نہ کھانا، اور ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے دور رہنا، جس چیز سے منع کیا تھا کہ اس کو نہ کھانا، اس درخت سے دور رہنا، اگر تم نے لے لیا، کھا لیا یا اس کے قریب چلے گئے تو تم ظالموں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، یعنی جس عیش اور نشاط میں وہ رہ رہے تھے ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا فَأَزَلَّهُمَا، ہما ہے دونوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے کہ ابی بھی ہوا کو اس نے شیطان نے ورگلایا یا حضرت آدم کو، دونوں کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، یعنی شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا جس جنت میں وہ رہ رہے تھے، اور ان کو وہاں سے نکلوا دیا۔ اب پھسلانا کیسا ہے؟ یعنی ان کے دل میں ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے نا جس شیطان کے بارے میں کہ وہ ہماری نس نس میں گھومتا پھرتا رہتا ہے اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا، تو انسان کو بہلانے پھسلانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ تو شیطان جنت میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس نے ان کے دل میں وسوسے ڈالے، وسوسے اندازی کے لیے۔ اسی لیے سورۃ ہم ناس میں پڑھتے ہیں نا، کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی کون؟ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے اللہ تو ہمیں بچا، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یعنی ان کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ وسوسہ اندازی کرتے ہیں اور ایسے ڈالتے ہیں آپ کے دل میں کہ وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ وسوسہ ہے، یہ کیا ہے۔ اچھے خیالات کی طرف سے آتے ہیں، آپ کے دوست بن کے آپ کے دل میں ڈالتے ہیں وسوسہ ڈالنا۔ اس نے کیا وسوسہ ڈالا تھا یہ سورہ الاعراف میں بہت ڈیٹیل میں آئے گا، لیکن میں مختصراً بتا دیتی ہوں کہ اس نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، اور یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ تو یہ ان کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا تھا، اور اس سے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ بہت اچھا لگا کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے، تو اس کے بہکاوے میں آ گیا، اور اس نے کہا میں تمہارا دوست ہوں۔ تو ہمیشہ جو وسوسہ ہے وہ اچھائی، ایسے وسوسے ڈالتا ہے یعنی اچھی شکل میں، اچھے طریقے سے، اور وہ وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے اس میں بہک جاتا ہے۔ تو اس نے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ تب اللہ تعالیٰ فرما رہے فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بنی سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اہبطوا، یہاں سے چلے جاؤ، یعنی نیچے تم ہے اس زمین، تم نیچے اتر جاؤ۔ اہبطوا کا مطلب اتر جاؤ، تو جنت میں تھے تو جنت سے نیچے اتر جاؤ، اور تم زمین کی طرف یعنی زمین پہ چلے جاؤ، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ایک دوسرے کے دشمن کیسے؟ کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہوگا، اور ایون انسان کے بھی دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ یعنی زمین تمہارا گھر مستقل نہیں ہے، تمہیں ایک وقت کے لیے، ایک خاص مدت تک کے لیے تم لوگوں کو وہاں رہنا ہے، پھر اور وہاں تمہارے لیے کھانے پینے کی ہر چیز سجا دی گئی ہے، اور تمہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے وہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد واپس تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، واپس تم جو ہے دنیا سے لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے۔ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، اگر نہیں تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں نیچے اتارا گیا تو وہ بہت پشیمان ہوئے، بہت روئے، اور بہت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. انہوں نے بہت توبہ استغفار کی اور توبہ استغفار میں وہ مصروف ہو گئے. حضرت آدم علیہ السلام جب پشیمانی میں ڈوبے ہوئے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو کچھ معافی کے کلمات سکھائے جو سورۃ الاعراف میں ہے. یہ دعا جو ہے آپ لوگوں کو یاد بھی ہے، پھر بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر. اللہ نے یہ معافی کے جو کلمات ہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھائے ان کو، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجہ بلند کر دیا معافی کے بعد، اور ان کو نبوت عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا. تو معافی کے بعد بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر صدق کے دل سے معافی کی جائے، اور وہ معافی ایسے کی جائے کہ اس کے بعد کہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. بار بار گناہ کر کے اور بار بار معافی مانگنا تو ایک وہ نہیں ہے کہ کھیل تماشا نہیں ہے. صدق کے دل سے اگر معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے اور ان کو نبوت بخشی. ان کے بعد اور انبیاء بھی آئے اور ان کو نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 طرح سے فضیلت عطا فرمائی. ایک تو علم، دوسرا ان کے جنت میں مسکن، جنت میں گھر، اور تیسرا سجدہ. سجدے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. ٹھیک ہے نا، ان کو نبوت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور انسان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے صدق کے دل سے غلطی کی اپنی معافی مانگیں گے تو اللہ ہم کو معاف کر دیں گے اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بندوں میں شامل کر دیں گے. آیہ نمبر 38 سے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرما رہے، ہم نے فرمایا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا. جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت آدم علیہ السلام نے جب کلمات پڑھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے، یعنی جو دعا پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان کی دعا قبول فرما دی، کیونکہ وہ تواب الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جنت پہ نہیں رکھا، بلکہ ان کو توبہ قبول کرنے کے بعد ان کو کہا کہ تم یہاں نیچے یعنی زمین پہ چلے جاؤ. اس کے بعد ان کو جنت میں نہیں رکھا، ان کو اور شیطان کو بھی انہوں نے اتار دیا. تم یہاں سے اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی تم دنیا میں رہ کے جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے رہو. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کا راستہ بتایا، ان کو یہ بتایا کہ کس طرح عبادت کی جائے گی، اور یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء جو بھی آئیں، باقی سب کو بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئیں گے وہ میری ہدایت لے کر آئیں گے، اور ان کی ہدایت پر جو بھی عمل کرے گا اور اپنی زندگی ان کے ہدایت اور احکامات پر گزارے گا تو وہ جنت کا مستحق ہوگا، ورنہ وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلیں گے. جو جتنے رسول اور انبیاء آئے ہیں ان کو نہ مانیں گے، ان کی کتابوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ جہنم میں جائیں گے. اور ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، اگر پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے. اور ان کو نہ، اگر وہ عمل کریں گے تو ان کو نہ دنیا میں خوف ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن غمناک ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب آگے یہ ہے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہ وہی لوگ ہیں، کون؟ فاسق اور فاجر. ٹھیک ہے نا. جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا،
جو ہم نے پیغام پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارے نبی اور رسول لے کر آئے ہیں ان کی آیتوں کو جھٹلا دیا تکبر اور غرور کی وجہ سے، اور ان کو نبی اور رسول نہ مانا، اپنی مرضی کرنا، اپنے تکبر کی وجہ سے ان کے احکامات کا تمسخر اڑانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔